اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو ہے کہ یہ دنیا کب اور کیسے ختم ہوگی۔ ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور شیطان کے بہکاوے میں بالکل بھی مت آئیے گا۔ دنیا کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا؟ تو پیارو، ایک بادشاہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے مقصد تو پیدا ہی نہیں فرمائی ہے۔ لیکن جب ہمارے رب کو مقصود و منظور ہوگا، جس دنیا کو جس حکم کے تحت پیدا فرمایا تھا، اسی حکم کے تحت اس دنیا کو ختم کرنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور یہ پھر ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، ہر چیز کو بقا ہے۔ تو وہ ہمارے رب کی ذات مقدس ہے جو ہمیشہ سے ہے اور پھر ہمیشہ ہی رہے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کب اور کیسے ختم ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان تخلیق فرما چکے تھے تو سور پیدا فرما کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ سے لگا رکھا ہے، اور وہ اپنی نگاہیں عرش پر جمائے اس انتظار میں ہے کہ کب حکم ملے اور میں سور پھونکوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور ایک سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیسا سینگ ہے؟ فرمایا، وہ بہت بڑا سینگ ہے، اس کے سوراخ کی وسعت آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اس میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی پھونک نفخہ گھبراہٹ کے لیے ہوگی، دوسری مرتبہ موت کے لیے ہوگی، اور جب تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ہوگی، جو سور پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلے نفخے کو حکم دے کر فرمائیں گے کہ گھبراہٹ کا نفخہ پھونکو۔ اس نفخے سے ڈب آسمانوں اور زمین والے گھبرا جائیں گے، یعنی کہ سب کے سب، سوائے ان کے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اس نفخے کو طویل کر دیں، چنانچہ وہ اسے طویل کر دیں گے اور کوئی وقفہ نہیں کریں گے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور راہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ مگر ایک چنگار کی، جو بیچ میں دم نہ لے گی، پس پہاڑ بادلوں کی طرح چلیں گے حتیٰ کہ سراب ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رہنے والوں سمیت خوب ہلے گی، اور سمندر کے بھنور میں گہری کشتی کے مانند ہو جائے گی، جو موجوں کے تپیڑوں کی زد میں ہو اور اپنے سواروں سمیت گھوم رہی ہو، یا پھر چھت سے لٹکی ہوئی قندیل کی مانند ہو جائے گی جو ہوا سے ہلتی رہتی ہے۔ جب زمین اپنی پشت پر موجود لوگوں سمیت گھومے گی تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حمل والیوں کے تو حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور شیاطین گھبراہٹ کے مارے بھاگتے پھریں گے، حتیٰ کہ جب زمین کے کونوں پر پہنچیں گے تو سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے، جو ان کے چہروں پر خوب ماریں گے، جن کے سبب یہ دوبارہ پیچھے کو بھاگیں گے، اور لوگ بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے دوڑیں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ پھر زمین پھٹ جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے میں دس جائے گا۔ لوگ اس امر عظیم کو دیکھیں گے، پھر لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح دکھائی دے گا، پھر آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے ستارے بھی جھڑ جائیں گے، اور اس کے چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن مردے اس قسم کے حالات کو بالکل نہیں جانتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا من شاء اللہ، میں اللہ تعالیٰ نے کس کو مستثنیٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد شہداء ہیں۔ یہ گھبراہٹ تو صرف ان لوگوں کو ہوگی جو اس وقت دنیا میں زندہ ہوں گے، جبکہ شہداء تو اللہ کے ہاں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کی شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ایک عذاب ہوگا
بہت بڑا عذاب ہوگا جسے اللہ اپنی مخلوق کے شریر لوگوں پر مسلط کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے لوگ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ موت کا نفخہ پھونکیں گے، جس سے آسمانوں اور زمین والے سب کے سب مر جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کی موت اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے، باقی سب کے سب مر جائیں گے۔ جب وہ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ، آسمان اور زمین والے سب کے سب مر گئے ہیں سوائے ان کے جنہیں آپ نے نہیں ماننا چاہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے جبکہ انہیں بخوبی علم ہوگا کہ کون بچا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون بچا ہے کون نہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ، آپ تو ہے ہی باقی رہنے والے، آپ تو حی و قیوم ہیں جس سے کبھی موت ہی نہیں آتی ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ جبرائیل اور میکائیل بھی مر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کون باقی ہے؟ حالانکہ وہ سب کچھ رب جانتا ہے۔ ملک الموت عرض کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ تو ہے ہی باقی رہنے والے، عرش اٹھانے والے باقی ہیں اور میں باقی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کو حکم دیں گے کہ اسرافیل سے سوڑ لے لے۔ پھر ملک الموت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر عرض کریں گے یا اللہ، عرش اٹھانے والے بھی مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اب کون باقی بچا ہے۔ ملک الموت عرض کریں گے آپ حی و قیوم ہیں تو ہی آپ ہی باقی رہنے والے ہیں جس سے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے، اور میں باقی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی میری مخلوق ہے، میں نے جب چاہا تجھے پیدا کیا، تو بھی مر جا، تو بھی مر جا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ایک زوردار چیخ مار کر مر جائیں گے۔ جب اللہ واحد کے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے لکھا ہوا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے، ایسے لپیٹ لیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ میں جبار ہوں، کس کا راج ہے اس دن؟ اللہ فرمائے گا کہ کس کا راج ہے اس دن، آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 مرتبہ پھر یہی ارشاد فرمائیں گے۔ جب اس کا کوئی جواب نہ دے گا تو خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کا ہے، جو اکیلا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، دباؤ والا اللہ وحدہ قہار کی حکومت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو ایک جھٹکی دیں گے تو یہ سب بدلی ہوئی زمین پر اس طرح پھیل جائیں گے جس طرح پہلی زمین پر تھے۔ جو اس کے پیٹ میں ہوں گے وہ پیٹ میں ہے، جو اس کی پشت پر ہوں گے وہ پشت پر منتقل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ان پر پانی نازل فرمائیں گے اور پھر آسمان کو حکم ہوگا کہ بارش برسائے۔ آسمان 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، حتیٰ کہ پانی لوگوں سے 10 گز اونچا ہو جائے گا، 10 گز اونچا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اجسام کو پیدا ہونے کا حکم دیں گے تو وہ اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے اجسام مکمل ہو جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے دنیا میں تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیں گے کہ عرش کو اٹھانے والی زندہ ہو جائے، جتنے عرش کو اٹھانے والے وہ بھی زندہ ہو جائیں، چنانچہ وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ سول لے کر اپنے منہ میں رکھ لیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارواح کو بلائیں گے تو وہ سب کی سب حاضر ہو جائیں گی۔ مومنین کے ارواح نور سے چمک رہے ہوں گی جبکہ کفار کی ارواح سے تاریکی پھوٹتی ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب ارواح کو اپنی مٹھی میں لے کر سوہ میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ قبروں سے اٹھانے کا نفخہ پھونکیں۔ جب وہ یہ نفخہ پھونکیں گے تو روحیں اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، ایسی نکلیں گی جنہوں نے آسمان اور زمین کے درمیانی حلا کو بڑھ دیا ہو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے غلبے اور جلال کی قسم، ہر روح اپنے اپنے جسم میں لوٹ جائے، چنانچہ ہر روح ناک کے راستے سے اپنے اپنے جسم میں لوٹ جائے گی اور پورے جسم میں ایسے دوڑے گی جیسے ڈسے ہوئے جسم میں زہر سرایت کرتا ہے، ایسے ایسے دوڑے گی۔ پھر تمہاری قبروں پر سے زمین کھل جائے گی اور زمین میں سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ پھر تم قبروں میں سے نکل کر جلدی جلدی اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے۔ دوڑتے جائیں، اس پکانے والے کے پاس کہتے جائیں، منکر یہ دن مشکل ہے، منکروں کے لیے یہ دن مشکل ہے، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور نامحتون ہوگے۔ پھر تم ایک ہی جگہ 70 سال تک رکے رہو گے، ایک ہی جگہ 70 سال تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری طرف دیکھے گا اور نہ ہی تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا، بس تم آنسو بہاؤ گے، اتنے آنسو بہاؤ گے کہ حتیٰ کہ تمہارے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر تم خون کے آنسو رو گے، خون کے آنسو۔ پھر تمہارا اتنا پسینہ نکلے گا جو تمہارے منہ تک یا ٹھوڑیوں تک پہنچ جائے گا۔ تم چیخو گے اور کہو گے کہ ہمارے رب کے سامنے ہماری کون شفاعت کرے گا؟ کون ہے جو ہماری شفاعت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے؟ پھر لوگ آپس میں کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے علاوہ اس شفاعت کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور بالمشافہ ان سے بات کی۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، وہ جس نبی کے پاس جائیں گے وہ سب نبی انکار فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ لوگ پھر میرے پاس آئیں گے، میرے پاس آئیں گے لوگ، میں ان کی شفاعت کے لیے ساتھ چل پڑوں گا۔ اللہ اکبر، میں ان کے ساتھ ساتھ چل پڑوں گا حتیٰ کہ مقام فحش پر آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقام فحش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرش کے سامنے کے مقام کو فحش کہتے ہیں، عطا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو میرا بازو پکڑ کر کہے گا اے محمد، میں عرض کروں گا لبیک یا رب لبیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہوں گے کہ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اپنی محلوق کے بارے میں شفاعت کا حق دیا تھا، بس اے اللہ آپ کی شفاعت قبول کی، میں لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع کر دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر لوٹ کر لوگوں کے پاس آ کر ٹھہروں گا۔ در اسنا اچانک ہمیں آسمان سے ایک سخت آواز سنائی دے گی، سخت آواز سنائی دے گی، اور پھر پہلے آسمان والے فرشتے زمین پر جنات اور انسانوں کے پاس نازل ہوں گے۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو زمین میں ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی زمین۔ یہ فرشتے زمین پر اتر کر صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا رب تم میں موجود ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، وہ ابھی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر ہر آسمان کے فرشتے سے دگنے ہو کر یہی زمین پر اترتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں کے درمیان اتریں گے۔ اللہ اکبر، اور اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوں گے، جبکہ عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں۔ ان کے قدم زیر زمین کی جڑ پر ہیں اور زمین و آسمان ان کی کمر پر ہے اور عرش ان کے کندھوں پر ہے۔ حاملین عرش بلند آواز سے تسبیح ادا کرتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی الذی لا یموت، سبحان الذی لا یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس، سبحان رب العلی رب الملائکۃ الروح، سبحان رب العلی العزیٰ خلق الخلائق ولا یموت۔ یہ پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے اپنی کرسی بچھائیں گے اور پھر بآواز بلند ارشاد فرمائیں گے اے گروہ جن و انس، میں نے جس دن سے تمہیں پیدا کیا ہے اس دن سے آج تک تمہاری خاطر خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا اور تمہارے عملات دیکھتا رہا۔ اب میری خاموشی سے سنو، یہ تمہارے اعمال اور صحیفے ہیں،
یہ تمہارے اعمال اور صحیفے ہیں، انہیں تم خود ہی پڑھو۔ جو اس میں خیر پائے اللہ کا ذکر ادا کرے، اور جسے خیر نہ ملے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو بھی ملامت نہ کرے، کسی کو ملامت نہ کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کو حکم دیں گے تو اسے ایک بلند آواز اور طریق گردن نکلے گی۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جنوں انس کے علاوہ اپنی مخلوق کے مابین فیصلہ کریں گے، پس وحشی جانوروں اور بہائم میں فیصلہ کریں گے، حتیٰ کہ بے سینگ والے جانوروں کا بدلہ سینگ والے جانوروں سے دلوائیں گے۔ اللہ اکبر، جانور بھی اپنا بدلہ لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سب فرما چکیں گے اور ان جانوروں کا قضیہ باقی نہ رہے گا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے گے کہ یہ سب مٹی ہو جائیں۔ اس وقت کافر تمنا کرے گا کہ کسی طرح میں مٹی ہوتا، کسی طرح میں مٹی ہوتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ جہاد میں قتل کیے گئے عام کفار پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائے بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے۔ ان کے رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کافر مقتول استغاثہ کرتے ہوئے کہے گا، یا اللہ، اس مجاہد نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مجاہد سے پوچھیں گے، جبکہ وہ خوب جانتے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کیوں قتل کیا تھا؟ تو عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اس لیے اسے قتل کیا تھا تاکہ آپ کے دین کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مجاہد کا چہرہ سورج کی طرح منور کر دیں گے، روشن کر دیں گے، اور فرشتے سے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مقتولین کو حکم دیں گے جو ناحق قتل ہوئے، چنانچہ وہ بھی اپنے سر اٹھائے ہوئے بارگاہ عزی میں اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی رگوں سے بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ بے ناحق مقتول عرض کرے گا، یا اللہ، فلاں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قاتل سے استفسار فرمائیں گے، تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ مجھے عزت و غلبہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو ہلاک ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا۔ پھر ہر ناحق مقتول کے بدلے میں اس کا قاتل قتل کیا جائے گا اور ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا کہ اگر چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے، اور اگر چاہے تو اس پر رحم فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی باقی ماندہ مخلوق کے مابین فیصلہ کرے گا، حتیٰ کہ کسی پر کسی کا کوئی ظلم باقی نہ رہے گا، کوئی بھی ظلم باقی نہ رہے گا۔ ہر ظالم سے مظلوم کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور دودھ میں پانی ملانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ دودھ کو پانی سے الگ کر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنے گی۔ وہ کہے گی، ہر قوم خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے ان کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیز جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، لوگوں، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی عبادت کرتے تھے ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا تو کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے، اللہ اکبر، جسے وہ پہچان لے گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دیں گے، بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی پشت پر پل صراط بچھائیں گے، جو بال کی طرح باریک اور تلوار کی طرح تیز ہوگا۔ اس پر لوہے کے نکیلے اور سر مڑے ہوئے کنڈے اور 7 ان کے کانٹے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے کانٹے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک پھسلنے والا پل ہوگا جس پر سے باس مومن پلک جھپکنے کی
بعض بجلی چمکنے کی، بعض ہوا گزرنے کی، بعض عمدہ گھوڑے کی اور بعض عمدہ سوار کی سرات سے گزر جائیں گے۔ کوئی سلامتی سے نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر نجات پائے گا، اور کوئی زخمی ہو کر منہ کے بل جہنم میں جا گرے گا۔ جب جنتی جنت تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے رب کے سامنے ہماری کون شفاعت کرے گا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر کہیں گے اس شفاعت کا حقدار تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، بڑائے راست گفتگو کی، اور اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ تعظیمی کرایا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی پھر درخواست کریں گے، مگر حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے کیونکہ انہیں اپنی لغزش یاد آئے گی۔ چنانچہ وہ کہیں گے میں تو اس کا اہل ہی نہیں ہوں۔ تم شفاعت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ اور شفاعت کی درخواست کرو، مگر وہ بھی انکار کر دیں گے، انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی۔ چنانچہ وہ بھی کہیں گے کہ میں تو اس کا اہل ہی نہیں ہوں۔ تم شفاعت کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر شفاعت کی درخواست کریں گے، انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی۔ چنانچہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں تو اس قائل ہی نہیں ہوں۔ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا ہے، ان سے کلام فرمایا ہے، ان پر تورات نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر شفاعت کی درخواست کریں گے، تو فرمائیں گے کہ میں تو اس قائل ہی نہیں ہوں۔ تم روح اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پھر ان سے بھی درخواست کریں گے، تو وہ فرمائیں گے میں تو اس کا اہل ہی نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، تم ان کے پاس جاؤ۔ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے۔ جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں 3 شفاعتیں کروں گا جن کی قبولیت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے خود وعدہ فرمایا ہے۔ میں جنت کے پاس آؤں گا، اس کے حلقہ ادھر کو پکڑوں گا، اس کے حلقہ ادھر کو پکڑوں گا، پھر اسے کھلواؤں گا، چنانچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا، اپنے رب عز و جل کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ استفسار کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی بھی اجازت دی۔ اللہ اکبر۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اسے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ پس ہر آدمی کو 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا، 72 حوریں ملے گی جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا کریں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں میں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے ہی یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا، اور جو کہ موتیوں سے گھرا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں، جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا، نیز جلدی اس کی
پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یقوت کی نلکی میں داغے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا، اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو وہ نہ ہی اسے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس جائے گا اسے کواری ہی پائے گا، نہ ہی مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کو اس سے کوئی شکایت ہوگی، نہ مرد کو بیوی سے شکایت ہوگی اور نہ بیوی کو اپنے مرد سے شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بھی بیوی کے پاس جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا ہے اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق اپنے مال کی وجہ سے جہنم میں بھی جائے گی۔ ان میں سے بعض کو جہنم کی آگ قدموں تک جلائے گی، بعض کو آدھی پنڈلیوں تک جلائے گی، بعض کو گھٹنوں تک جلائے گی، بعض کو کوکھ تک، اور بعض لوگوں کے چہرے کے علاوہ تمام جسم کو جلائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چہرے پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، صدقے جائیں سب سونے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں پھر امت کے لوگوں کی شفاعت کروں گا جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہیں آپ جانتے ہیں جہنم سے نکال لیں، تو انہیں نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے تو ہر نبی اور شہید شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہو، لہٰذا انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر شفاعت کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 2/3 دینار کے برابر، 1/3 دینار کے برابر، 1/4 دینار کے برابر، 1 قرات کے برابر بھی ایمان ہے تو انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی جہنم سے نکال لو، اور پھر وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی نگاہ کرم کرے۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، آپ ہمیں ایمان پر موت بھی نصیب فرمائیے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب مسلمانوں کو سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت سونے محبوب کی محبت تو سے بڑھ دے۔ یا اللہ ہم سے، ہماری اولادوں سے اس شیطان کو دفعہ دور کر دے۔ یا اللہ ہم دنیاوی کاموں میں مت لگے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔ یا ارحم الراحمین، تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا عظیم ہے، ہم سب پر اپنی رحمت کر دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔